آج کے شو میں میر رضا کی موت کا معمہ حل نہ ہو سکا. والد کی جانب سے میڈیکل رپورٹ پر تحفظات کا اظہار. ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں کیا سامنے آیا؟ پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی؟ کراچی امن و امان پر اٹھتے سنگین سوالات. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. 2 یا 3 اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس کیس سے متعلق میر رضا کے، جس پر آگے چل کے والد سے بھی بات ہوگی، مختلف اور سٹیک ہولڈر سے بات ہوگی. لیکن ایک سوال ہم سے، کیونکہ ہم کل بھی پروگرام کیا اور اس سے پہلے پچھلے ہفتے بھی ایک پروگرام کیا، مسلسل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنیکٹڈ رہے ہم ان تمام لوگوں سے جو اس کیس سے منسلک، یعنی جو خاص طور پہ اس کے والدین ہیں ان سے، اس کے دوست احباب سے جو احتجاج ہو رہے ہیں اس کو بھی ہم نے کوریج کی، اور اس کے حوالے سے میں خود بھی وہاں پہ بذات خود شریک تھا. لیکن یہ ناظرین ایک سوال ہے کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کو اتنا جو ہے یہ ہائی لائٹ ہوا ہے. بہت سے لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں. دیکھیں، جان تو ساری قیمتی ہیں، اور یقینی طور پر یہ بات یہاں بتانا ضروری ہے کہ جو بھی کراچی شہر اتنا بڑا ہے، یہاں پہ ہر روز اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ جو جان بھی اسٹریٹ کرائم میں جائے، جو جان بھی جا رہی ہے شہر کراچی میں قتل و غارت کی نظر، ٹیررزم کی نظر، دہشت گردی، کڈنیپنگ فار رینسم، تو ہم تقریباً سب کے لیے یہ سنجیدگی اور یہی اس وقت معیار ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، مسئلہ صرف یہ میر رضا کا نہیں ہے، مسئلہ مجموعی طور پہ اس پورے شہر کا بن چکا ہے. یہ مسئلہ جو بن چکا ہے یہ پورے شہر کا بن چکا ہے. اور میں ایک پوسٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں لکھا ہے جی، وی ڈونٹ لیو وی کیلکولیٹ. تو یہ شہر کراچی کے جو شہری ہیں ان کے لیے یہ پوسٹ ہے، یا ان سے ریلیٹ کریں گے جو کراچی میں لوگ سن رہے ہیں اس پروگرام کو اس وقت، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کراچی میں رہتے ہیں تو ہم یہاں زندگی جی نہیں رہے، ہم کیلکولیشن پہ چل رہے ہوتے ہیں. کیلکولیشن سے مراد کیا ہے؟ کیلکولیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں گھر نکلنے سے پہلے کہ کون سا روڈ جو ہے وہ سیف ہوگا. یعنی ہمیں یہ سب سوچنا پڑتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے، اکیلے نکلنے ہوں یا فیملی کے ساتھ نکلنے ہوں. ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کون سے روٹ کے اوپر کم رابریز ہوں گی، کم جو ہے اس وقت جو ہے وہ چھینا چھپٹی ہوگی. ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہم اپنا موبائل فون ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں، یا ایک سستا موبائل کوئی ساتھ رکھ لیں، یا مہنگا رکھیں یا نہ رکھیں، یا خود اپنا پرس رکھیں ساتھ نہ رکھیں. پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو سگنل آ رہا ہے اس پہ ہم رکیں یا نہ رکیں، کہ ہمارا ای چالان تو نہیں ہو جائے گا، اگر ہم رکیں گے تو زیادہ نقصان ہے، یا اگر ہم کراس کر جائیں سگنل تو زیادہ نقصان ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ سب سے بڑی بات کہ ہم نکلے بھی باہر یا نہ نکلے. مثال کے طور پہ کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، تو 10 بار سوچنے کے بعد آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے، رات ہو یا دن ہو. تو ہم بیسیکلی ایک کیلکولیشن میں زندگی یہاں پہ جی رہے ہیں. یہ زندگی، یہ دس از ناٹ لیونگ، دس از بیسیکلی ایک کیلکولیشن کہ جی یہاں سے اگر ہم اس روٹ سے جائیں گے تو یوں کریں گے، تو یوں کریں گے، تو شاید اس روٹ کے اوپر جو ہے نا شاید چھینا چھپٹی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں رش بہت ہوتا ہے. اور پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ والا نہیں، تو یہ والا موبائل رکھ لیتے ہیں، پیسے اتنے نہیں اتنے رکھ لیتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہوگی. تو یہ جو میر رضا کا جو مبینہ جو قتل یا جو بھی کیس ہے، اس کی جو باریکی ہے انویسٹیگیشن کی، دے آر آل ویری امپورٹنٹ. وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کسی اور کا اس وقت شہر کراچی میں جان جائے تو اتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن مجموعی طور پہ اس شہر کے امن و امان کے جو حالات ہیں وہ اتنے کنسرننگ ہو گئے ہم سب کے لیے کہ ہمیں اب یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم زندگی جینے کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اب ہم کس طرح سفر کریں، کس طرح باہر نکلیں، اپنی ضروریات کے لیے بھی کہیں آئیں یا جائیں تو ہم کون سا روٹ لیں، کون سا روٹ نہ لیں، کتنا پیسہ ساتھ رکھیں، موبائل فون رکھیں یا نہ رکھیں، بچوں کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ نکلیں یا اکیلے نکلیں، بائک پر جائیں، گاڑی میں جائیں، پیدل جائیں. ہمیں 1000 بار ہر چیز کو سوچنا پڑتا ہے کراچی میں رہنے کے لیے. آپ یقین کریں کیونکہ یہاں پر اب سے کچھ دن پہلے اگر میں یہاں سے شہر سے باہر کچھ گیا تو میں نے جا کے دکان پہ جا کے بولا کہ یار میں اکیلا پیدل چل کے آ گیا کچھ لینے کے لیے، تو میں نے پوچھا کہ میں کراچی سے ہوں، کہیں واپسی میں موبائل تو نہیں چھن جائے گا؟ تو ہنسنے لگے دکاندار کہ یار ایسا یہاں نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اگر آپ پیدل جا کے کسی دکان سے کچھ رات میں لے کر آ جائیں اور باحفاظت گھر پہنچ جائیں تو یہ آپ کے لیے ایک آپ کو ساتھ میں شکرانے کے نفل ادا کریں. ویسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ کو کرنا پڑے گا اسپیشلی کہ آپ خیر خیریت سے، اور گھر والے بھی دعا کریں گے کہ آپ واپس آ گئے. تو یہ ایک کراچی شہر ایک اس ماحول میں ہم جی رہے ہیں اس وقت، ہمارے اہل خانہ، کہ جب کوئی باحفاظت گھر پہنچ جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ باحفاظت گھر پہنچ گیا. تو یہ میر رضا کا قتل ہے، یہ میر رضا کا کیس ہے، یہ مبینہ وہ کیس ہے جو قتل کا جو انویسٹیگیشن ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ میر رضا از ناٹ دا لاسٹ اسٹاپ. اس کے بعد اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کہیں بھی ہو سکتا ہے.
اور کسی کے ساتھ بھی کبھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ شہر اب اس طرح کا ایک انفراسٹرکچر اس کا ڈیڈ ہو گیا ہے, کیونکہ یہاں پر کیپٹل انویسٹمنٹ, سیکیورٹی, کیمرہ, یہ وہ سن کے ہمارے کان تھک گئے ہیں, نہیں ہو رہا کچھ بھی. تو یہ بیسیکلی شہر از بیکمنگ لائک اے لالس سٹی, جہاں پر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں, ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا اور کس وقت کیا ہو جائے گا, ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے, کیا کہانی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ فرسٹریشن, وہ احتجاج, وہ غم, وہ غصہ ہے جو سڑکوں پہ احتجاج کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ سگنیفیکنس ہے اس کیس کی, یا اس جیسے اور کیسز کی جو کراچی میں ہو رہے ہیں. اس لیے دس از آل امپورٹنٹ. جو پولیس چیف نے کل اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ آپ کو سناتے ہیں اس کیس کے بارے میں. لیٹس ہیئر دس, پولیس چیف نے کیا کہا تھا, لیٹس ہیئر دس. کہ اس کیس کی تفتیش شفاف ہو, ابھی آن گوئنگ ہے, ہم کسی حتمی اس پہ نہیں پہنچے, تو ہم اس میں جلدی بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سارے کڑیوں کو ہم ملا رہے ہیں, بہت زیادہ ایموشن انوالو ہے. تو ہم اس سے ہٹ کے آبجیکٹیولی اس تفتیش کو کر رہے ہیں. تو بالکل ہم چاہیں گے کہ اس کیس کی تفتیش شفاف اور بہتر طریقے سے ہو. کافی حد تک دیکھیں اس میں پیش رفت ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی آن گوئنگ ہے, ہم کسی حتمی اس پہ نہیں پہنچے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایک دکھ والی چیز ہے. ایک ینگ بچہ, پرومسنگ بچہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم سب بچوں والے ہیں, اور چونکہ یہ چیز پھیلی ہے تو اس کے دکھ نے ہر کسی کو ٹچ کیا ہے, ذاتی طور پہ بھی اور ہر حوالے سے. لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بالکل آنیسٹلی, پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کی تفتیش کر رہے ہیں. ہماری تفتیش میں دیکھیں کیا اس کی بنیاد کیا ہوگی. اس کی بنیاد ایویڈنس ہوگا. دیکھیں جو فزیکل ایویڈنس ہے اور جو اورل ایویڈنس کہیں سے آ رہا ہے, جو ہمارا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. ہم پیچھے جا رہے ہیں کہ یار کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, وہ کر کیا رہا تھا, باقی جو مسائل ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر میڈیکل ایویڈنس دیکھیں, فورینسک ایویڈنس, یہ سارا ہم بالکل ٹیکنیکل بنیاد پہ اور ہم اس میں جلدی بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سارے کڑیوں کو ہم ملا رہے ہیں. ہماری دیکھیں تفتیش اس پہ نہیں ہوگی, کوئی کنجکچر پہ نہیں ہوگی, کوئی کنسپریسی تھیوری پہ نہیں ہوگی. باقی جو دیکھیں سوسائٹی میں بہت زیادہ انسیکیورٹیز ہیں, بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, بہت زیادہ ایموشن انوالو ہے. تو ہم اس سے ہٹ کے آبجیکٹیولی اس تفتیش کو کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کو تھوڑا سا سینئر لوگ لگائے ہیں, اچھے افسر سمیلا سومرو ہیں, ایس آئی یو, وہ ایک اس کی اپنی ایکسپرٹیز ہے. تو وہ ہم نے اس لیے اس ٹیم کو اس میں شامل کیا ہے تاکہ بالکل حق اور سچ کے ساتھ چیزوں کو سامنے لایا جائے. پھر ان کے والد کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں جو انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے, کیونکہ بہت سے جو کیس کے پہلو آگے بڑھے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے, اور پھر ان کے پہلے کے والد کی اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. نا تفتیش سے مطمئن ہے, بیسیکلی آج آئے ہیں, اب دیکھتے ہیں اس کو. انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں بہت اشور کیا ہے کہ انشاءاللہ اس مرڈر کو ہم ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. کل تک اس کو سوسائڈ کی طرف موڑا جا رہا تھا. نہیں سر, کبھی بھی نہیں. فائنینشیل تو ایک تو کبھی اس نے ڈسکس نہیں کیا ہمارے ساتھ, کبھی بھی نہیں کیا. بولتا تھا کہ پروفیشنل باہر ہیں اور بزنس باہر ہیں, گھر پہ کوئی اس طرح کی نہیں. ڈیجیٹل کرنسی کا بولا جا رہا ہے, ڈیجیٹل اس کا. بھائی مجھے یہ چیزوں کا ہمیں نہیں پتا. اگر ڈیجیٹل بھی ہے تو پاکستان میں یہ چیز بینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کر رہا تھا تو مارا کیوں؟ باڈی بھی ہم نے ریکور کی ہے, وہ گیسٹ ہاؤس بھی ہم نے شو کرایا ہے. کچھ اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھ دیں. ایک جو بات سامنے آئی ہے کہ اس کے سی ڈی آر سے پتا چلا کہ اس نے اپنے دوست سے آخری بار, یعنی سی ڈی آر یعنی کال ڈیٹا ریکارڈ سے, کہ 3 کروڑ روپے ادھار مانگے, جس پہ دوست نے شاید معذرت کری. پھر 3:10 سے 3:50 کے درمیان اس کی منگیتر نے اس کو کوئی 30-40 کے قریب میسیجز کیے ہیں. تو یہ ایک اور بات جو انویسٹیگیشن کے پہلو سے ابتدائی تفتیش میں سامنے آئی ہے. تیسری بات یہ کہ مختلف لوگوں کا قرضدار تھا, یہ ایک اس رپورٹ انویسٹیگیشن کی ابتدائی معلومات سامنے آئی ہے. پھر تیسرا یہ کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے, پولیس سرجن کی جو رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آئی ہے, جس میں بتایا گیا کہ کس طرح اس کی جو ہے اس وقت اسے جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں, لیکن ہم اس سے کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتے. دیز آر اونلی فیکٹس جو اب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور نہ اسپیکولیٹ کریں گے اس کے اوپر کہ آگے کیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ اس کو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ کیونکہ وہ قرضدار تھا تو شاید سوسائڈ کر لیو, کیونکہ 3 کروڑ روپے کسی سے مانگے تھے اس نے نہیں دیے تو اس نے دل پر. تو ہم کنکلوژن پہ نہیں پہنچ رہے, ہم صرف بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ابتدائی تفتیش میں سامنے آئی ہیں. اصل جو مدعا ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ جو ہم نے شروع میں کہا کہ وی ڈونٹ لیو, وی بیسکلی کیلکولیٹ وین وی آر ان کراچی. ہم وی ہیو ٹو بیسکلی وچ روٹ ٹو ٹیک, وچ روٹ از سیفر. ہمیں سوچنا ہے نکلنے سے پہلے, ہمیں یہ سوچنا ہے جی کہ ہمیں کون سے روٹ پہ کم رابریز ہوں گی, اس روٹ سے جانا چاہیے, سوچنا ہے پہلے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں موبائل فون مہنگا والا رکھنا ہے ساتھ یا نہیں رکھنا, یا موبائل فون رکھنا ہی ہے یا نہیں رکھنا, پیسے رکھنے ہیں ساتھ یا نہیں رکھنے, اہل خانہ کو ساتھ لینا یا نہیں لینا, یا ہم کام پہ جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں ہمیں سگنل پہ رکنا ہے
ای چالان کروائیں یا پھر کسی ڈاکو کے ہتھے چڑھے. تو یہ بھی ہمیں سوچنا ہے سگنل پہ روکنے سے پہلے, یا ہمیں نکلنا بھی ہے کسی خوشی غمی میں یا نہیں نکلنا ہے, شادی ہو بیاہ ہو یا کوئی کسی خدا نخواستہ غمی میں بھی جا رہے ہیں, تو ہمیں یہ سب کچھ سوچنا پڑ رہا ہے اس کراچی میں رہنے کے لیے کہ ہم ایک کیلکولیٹر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اس وقت. ناظم حاجی صاحب, فاؤنڈر چیف CCLC از ود اس ان دی پروگرام. سر بہت شکریہ, اپنے پروگرام میں جوائن کیا. ناظم صاحب, یہ جو کیس ہے ان پرٹیکولر, اس کی سگنیفیکینس اس کی بھی ہم بتا رہے ہیں لوگوں زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ایک ہم سب ریلیٹ کر رہے ہیں اس سے, کیونکہ کراچی میں کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی کہیں پر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک خوف کی فضا میں سب رہ رہے ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں اس خوف کو؟ آپ کو لگتا ہے؟ آئی تھنک یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, بنیادی وجہ کیا ہے اس کی. جو ہمارا ادارہ ہے جو ہمیں تحفظ پرووائڈ کرنے کا ان کی ذمہ داری ہے, میں پولیس کو ریفر کر رہا ہوں, یہ ادارہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کمزور ہوتا گیا, اور اس کی وجہ ہیں. ایک تو ہم نے کمپلیکیٹ کر دیا ہے کہ لا انفورسمنٹ کو رینجرز کو لا کے, اور پولیس کا جو ادارہ ہے وہ اس کے ماتحت ہو گیا آلموسٹ. اور یہ میرا ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ DG رینجرز آلدو IG کے برابر نہیں ہے, اس کے گریڈ میں کم ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ اس کو سمن کر سکتا ہے اور بلا لیتے ہیں. یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بہت سال پرانی بات کر رہا ہوں جب میں ایکٹیو تھا CPLC میں اور دوسرے لا انفورسمنٹ کے پرابلمس کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم اب یہ کیس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تھوڑا سا, کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو آپ لوگوں نے بالکل ابتدائی انٹروڈکشن میں یہ بتایا کہ ایک مرتبہ کوئی کہتا ہے کہ سوسائڈ ہے, کوئی کہتا ہے کہ اس کو مارا گیا ہے کوئی, اور دن بدن اس کی وہ ایک نیٹ فلکس کی سیریز کی طرح چل رہی ہے. اینڈ اٹس ویری سیڈ. اینڈ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس سو اینکشس ٹو کیپ آن ڈسکلوزنگ اٹ ٹو دا پبلک کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دس شوڈ بی اے ویری انویسٹیگیشن جب ہوتی ہے تو اس کو بہت ہی وہ خفیہ رکھنا چاہیے, تاکہ اندر کے جو معاملے باہر نہ آئیں. تو وہ ایویڈنس بھی ٹیمپر ہو سکتا ہے, جو بھی چیزیں مینوپولیٹ ہو سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اممیچور طریقے سے یہ ہینڈل ہو رہا ہے. اور میرے خیال سے پولیس شوڈ بی ٹولڈ کہ بھئی جو اس طرح کے کوئی سیریس کیسز ہوتے ہیں تو آپ کو روز کسی کرائم رپورٹر کے تھرو یا کوئی کسی اور کے تھرو لیک نہیں کرنی چاہیے انفارمیشن. اٹ ہیز ٹو بی, اگر آپ کو آفیشیلی جب آپ ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تو آپ ایک پریس کانفرنس کر لیں اور بتائیں سب تمام رپورٹرز کو بلا کے. جو حارث نواز صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر داخلہ سندھ کے. حارث صاحب خوش آمدید آپ کو کہیں گے, آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کیس کو حارث صاحب؟ اور یہ جو حاجی صاحب کی بات سے ایگری کریں گے کہ اسپیکولیشن بہت ہو رہی ہے اس کیس میں, بہت جلدی کنکلوژنز ڈرا ہوتے ہیں, ایک ویڈیو آتی ہے, کوئی ایویڈنس, کوئی ابتدائی تفتیش, اور اس بنیاد پہ نتیجے اخذ ہو کے ویلاگز بن جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, پھر تبصرے تجزیے ہوتے ہیں. حارث صاحب دیکھیں, بات یہ سفان, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ویری ڈیلیبریٹ طریقے سے کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ اس لیے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پری میچور اگر آپ کی انفارمیشن پاس آن کر دیتے ہیں تو جو ایکیوز ہیں نا دے گیٹ بینیفٹ, ان کو وارننگ مل جاتی ہے, دے مائٹ ڈسپیئر, اور وہ کولیبریٹ آپ کر لیں, کہیں نہ کہیں سے پرابلم ہو جاتی ہے. سو اس کے لیے ہمیشہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ بالکل اگر کسی نے بریف بھی کرنا ہے تو لیٹ می ٹیل یو کہ ایڈیشنل آئی جی جو پولیس ہیں کراچی کے, آزاد, ہی از اے ویری گڈ آفسر. آپ اپنے پولیس کا ایک پرسن رکھ لیتے ہیں, چاہے وہ کنسرن SSP ہو یا جو بھی ہو. He has to give only وہ information جو کہ پہلے سے معلوم ہے, اور they have to tell the reporters and the public that we are vigorously explore کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو انفارمیشن کیسے لینی ہے, کتنی انفارمیشن لینی ہے, ہم بہت جلدی اس کے نتیجے پہنچ جائیں گا. بٹ اس وقت بتانا اس لیے بہتر نہیں ہے کہ یہ کیس کو جیپوٹائز کرے گا. دیٹ از آل یو ڈو اٹ. آپ کو کبھی بھی جو امیڈیٹ خبر ملی آپ نے نکال دی, اس کے بعد وہ نکال تب لوگ اس سے بڑا یہ افیکٹ ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ بالکل ناظم صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں سیکنڈ یہ کہ دیکھیں پولیس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ
काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, और वो हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो यू कांट अवॉइड इट। बट स्टिल आई वुड से पुलिस बहुत, मैंने वर्क किया है, पुलिस बहुत प्रोफेशनल है। द ओनली थिंग प्रोफेशनल पुलिस को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं, उनकी पोस्टिंग मेरिट पे उनके प्रोफेशनल देखते हुए, एक्सपीरियंस देखते हुए कैसे करते हैं, दैट इज बिग। उसको आप देखें तो फिर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा तरीका होता है। बिकॉज एज जब तक मैं होम मिनिस्टर, यकीन करें मैंने एक भी SHO, DSP, SSP, ADG पोस्ट नहीं किया, नॉट इवन वन। आई टोल्ड IG उस वक्त के जो भी थे उनको मैंने कहा जी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पोस्ट करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल, और हाँ जहाँ गलती होगी देन विल सी व्हाट हैव टू बी डन, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। ये बहुत जरूरी है कि पुलिस के IG को इंडिपेंडेंट हैंड दें। ही नोज द प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी SSP, DSP, DIG की आप उनके हिसाब से पोस्ट करें, आई एम श्योर बहुत ही चीजें बेहतर होती हैं। अच्छा, आप दोनों से मैं एक सवाल पहले हाजिर आपसे भी और फिर हाजिर साहब से कि ये क्या हमारी जो कैपेसिटी है पुलिस की, ये बात तो आप दोनों ने एग्री किया कि ये स्पेकुलेट नहीं होना चाहिए और इसमें डीप फेक वीडियोस भी आ सकती हैं बीच में, भी हम उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते AI के ज़माने में। लेकिन बीइंग वेरी फैक्चुअल कि जो हमारी जो पुलिस है उसकी कैपेसिटी है टू बेसिकली अनकवर दिस केस, उसमें जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस और USDTs और ब्लॉकचेन का भी जिक्र आ रहा है कि शायद कोई फाइनेंशियल ट्रेल भी है, तो डू वी हैव द कैपेसिटी नाज़िम हाजी साहब? नो, आई डोंट थिंक दे हैव द कैपेसिटी। एंड द प्राइमरी रीजन जो हमारे जो दूसरे ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं जी, कि इनको जब तक लोगों को मेरिट पे अपॉइंट नहीं करेंगे, और मैं आपको 2019 पे ले जाऊंगा आप ही के शो में, जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशंस और पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के बारे में। उनको हम चाह रहे थे, वो लेजिस्लेशन है सिंध गवर्नमेंट का बाकायदा, और उसमें एक कमीशन अपॉइंट हुआ था जिसमें मैं भी शामिल था रिप्रेजेंटिंग द सिविलियंस। तो उसमें ये हो रहा, उसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि पुलिस को एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने का, बट इट शुड नॉट बी कि वो अकाउंटेबल ना हो। तो वो अकाउंटेबल होता था वो कमीशन में। तो वो कोशिश यही थी कि उसको डीपोलिटिसाइज करें पुलिस को, लेकिन वो 2 साल 2.5 साल चला, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, और नाउ इट्स नॉट फंक्शनल एट ऑल। नाउ दिस इज़ अ लेजिस्लेशन जो हुकूमत सिंध ने एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया था, लेकिन दैट वाज मोर अबाउट उनकी जो रेगुलेट करने के लिए, उनकी बिहेवियर उनको मॉनिटर करने के लिए, उनकी सारी चीज़ें जो प्रमोशंस वगैरह सारी चीज़ें उसके थ्रू आती थी। और IG का भी जो अपॉइंटमेंट, जो सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका भी अपॉइंटमेंट उसके थ्रू होता है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी थी उसमें। लेकिन ये जो है ये टेक्नोलॉजिकली कंपैटिबल है हम ऐसे क्राइम्स को अनकवर करने में? देखिए कैमरास भी हैं, बहुत सी चीजें। सैफान देखिए बात ये आ जाती है कि आप 21st सेंचुरी का भी इक्विपमेंट लेने ना, लेकिन उसको चलाने वाला, उसके ऑपरेटर्स, उसके जो लोग चाहिए आपको, वो भी तो चाहिए ना। आप बेस्ट इक्विपमेंट देने से ये तो नहीं हो सका कि आप कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो ऑपरेशनली जब तक पुलिस को आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं देंगे, उस वक्त तक पुलिस में ये मेरिट की जो हम बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे हैं, वो मुमकिन ही नहीं है। और ये लेकिन ऐसा नहीं आउटराइटली कि इन्होंने नहीं रिजॉल्व। आकाश मर्डर केस था अभी जो सामने आया था, इन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की, बाद में फिर वो कागे जी के एनकाउंटर में मारे भी गए। फिर उसके बाद और जो केसेस हैं जो इन्होंने विद इन फ्यू आवर्स रिजॉल्व भी किए हैं पुलिस ने, ऐसा नहीं है नहीं किए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप समझते हैं डू वी हैव द कैपेसिटी? देखिए, आई एम श्योर वी हैव द कैपेसिटी। द पुलिस हैज द ऑफिसर्स हु आर वेरी कॉम्पिटेंट, एंड but if they are allowed to do work independently without being influenced by anybody, so yes, it is possible. और मैं एक और इसमें चीज़ ऐड कर दूंगा कि उनके पास एक सपोर्टिंग इदारा भी है, which is my former इदारा where I used to be the head of CPLC। तो वहाँ से भी उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। अच्छा। और उनके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और कॉम्पिटेंट लोग भी अवेलेबल हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल नहीं कि पुलिस अगर चाहे तो टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जो आपने जिक्र भी किया CDR वगैरह, ये सब चीज़ें, फॉरेंसिक वगैरह चीज़ें होती हैं, ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस होना चाहिए, नॉट अ नी जर्क प्रोसेस कि एक वाकया हो गया तो हम सब जाग गए और हम समझते हैं कि ये मामले क्या सोल्यूशन और स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि जो आपने जिक्र किया कि जो क्राइम है बहुत फैल गया अभी,
اور جو آپ نے صحیح بتایا کہ کراچی میں لوگ جب نکلتے ہیں گھر سے باہر تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا واپس آئیں گے کہ نہیں. واپس آنا تو دور کی بات ہے، جانے سے پہلے اس کو بڑا سوچنا پڑتا ہے، بڑا کیلکولیٹو ہو کے چلنا پڑتا ہے کہ یہ روٹ لیں یا نہ لیں، سامان ساتھ رکھیں، کیا رکھیں کیا نہ رکھیں. اور یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو میں چلتے ہوئے ذکر کر دوں، ایک سیف سٹی پروجیکٹ کہاں ہے وہ، کیمراز لگنے کہاں ہیں، وہ کون اس کو مانیٹر کر رہا ہے، تو یہ سب کون مانیٹر کر رہا ہے، یہ کیوں رکا ہوا ہے، یہ بھی سوال پوچھتے ہیں. حارث نواز صاحب جو ہے ان سے بھی تجزیہ حاصل کرتے ہیں اس سوال کے اوپر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات ہیں کراچی میں امن و امان اور ہم پولیس کی کیپیسٹی بات کر رہے تھے. حارث نواز صاحب آپ سے چاہیں گے یہی سوال جو حاجی صاحب کے سامنے رکھا تھا، ہے پولیس میں ٹو سالو دیز کیسز جو مسٹری اب بنتے جا رہے ہیں ایک معمہ سا بن چکے ہیں؟ حارث نواز صاحب دیکھیں کیپیسٹی تو ہے، ایک پروفیشنل بھی ہے، ایک انڈرسٹینڈ اگر یہ چاہیں اور رائٹ جاب کے لیے رائٹ پرسن کو آفسر کا انتخاب ہو تو دیر از نو ریزن. لیکن جو ابھی آپ سیف سٹی کی بات کریں، دیکھیں when I was a caretaker ہوم منسٹر اور مجھے اسپیشلی کہا گیا کہ جی آپ نے یہ ایٹ لیسٹ اس دوران میں آپ نے سیف سٹی کا فیز 1 آپ نے اپروو کروا کے نکلنا ہے. اینڈ وی ڈیڈ لاٹ آف میٹنگ اینڈ فائنلی 2 ہفتے پہلے میں جب ہماری گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی تو ہم نے سیف سٹی فیز 1 اپروو کروا دیا، سب کچھ ہو گیا. بٹ آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از گوئنگ سو سلو. اب آپ دیکھیں 2 سال اس کو ہو گئے. دیر از نو ریزن. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار کراچی از لا اینڈ آرڈر، نمبر 1. نمبر 2 ٹیررزم. نمبر 3 اسٹریٹ کرائمس. نمبر 3 یہ بھتا خوری جو کچھ چل رہا ہے یہ چیزیں. اینڈ واٹ از آنسر؟ دا آنسر از سیف سٹی. سیف سٹی میں یہاں تک ہم نے کیا تھا اس وقت کہ وہ کیمرے لیے جائیں گے جو دنیا میں لیٹسٹ ہے. وہ جس دن یہ انسٹال ہوں گے اس دن دنیا کا سب سے اچھا کیمرہ لگے گا، نمبر 1. نمبر 2 کہ اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ جتنے یہ آپ نے کیمرے بھی لگانے ہیں یہ لگیں گے، پلس جتنے کراچی میں اور ڈفرینٹ پرائیویٹ لگے ہوئے ہیں، وہ سٹی پولیس جتنے لگائے ہوئے ہیں، یہ سب کے ڈب فیل کر دیے جائیں گے ساتھ، تاکہ آپ ان کو صحیح استعمال کریں. لیکن لگانے کا مقصد یہ ہے ایک کرمنل اگر ایک اسٹریٹ کے اندر سے انٹر ہوتا ہے اور وہ جرم کرتا ہے اور وہ کہاں سے نکلتا ہے، کدھر جاتا ہے اور فائنلی کس گھر میں گھستا ہے، وہ شوڈ بی ایبل ٹو پک ہم اپ. دیٹ از اے پرپز. تب آپ ایک کام بھی آسان ہو جائے گا، ایکسپیڈائٹ بھی ہو جائے گا. اور ابھی جو کیمرے لگے ہیں یہ آپ کو ٹول پلازا پہ وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ گاڑی کی نمبر پلیٹ اوریجنل نہیں ہے، یہ ٹیکس پیڈ نہیں ہے، اسمگل گاڑی ہے. یہاں تک چیزیں ہیں، بڑی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، بٹ اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے. میں آنیسٹلی آئی اپیل ٹو دی چیف منسٹر آف پاکستان سندھ کے کہ آپ کائنڈلی اس کو انشور کریں کہ کراچی کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا کہ پراپر طریقے سے جلدی تینوں فیز کمپلیٹ کر کے کراچی کو پراپر سیف سٹی میں لے آئے، تاکہ اس سے آپ کے کرائم ریٹ کو اتنا ہوگا. نمبر 2 جو ایس ایچ او لگتا ہے یا ڈی ایس پی لگتا ہے یا لگتا ہے کم از کم 2 سال کے لیے اس کو اپنے ایریا میں ایس ایچ او کو، ڈی ایس پی کو، ایس ایچ پی کو ہونا چاہیے. 6 مہینے تو اس کو سمجھ آنے میں لگتے ہیں اور جب اس کو ڈیلیور کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس کی پوسٹنگ ہو گئی ہوتی ہے. کوئی بھی ایس ایچ او میں نے دیکھا 1 مہینہ سے 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتا. کوئی ڈی ایس پی اسی طرح اتنا ہوتا ہے، ایس ایس پی شاید تھوڑا عرصہ زیادہ رہتے ہیں. سو دس ہیز ٹو بی ڈن. ہمارے فوج کا سسٹم کیوں چل رہا ہے؟ یقین کریں آئی ایم اے بریگیڈ کمانڈر، میری پوسٹنگ اگر ہوئی ہے تو بریگیڈ کمانڈر 2 سال کی کمانڈ کے اوپر نو بڈی ول پوسٹ می آؤٹ unless I am inefficient and I prove کہ جی میں اس اپوائنٹمنٹ کے اہل نہیں. ادروائز there is no question کہ مجھے بھی پوسٹنگ کرے. And that is how the ہمارا سسٹم چلتا ہے اور میرٹ ہے، کوئی نیپوٹزم نہیں. That's what it is. اچھا اس میں جو سیف سٹی کی بات ہے حاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، نظر یہ منصوبہ کیوں، وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں، کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میں سیف سٹی پروجیکٹ میں انوالو تھا جب یہ سٹارٹ ہوا تھا. میرا پہلا سوال ایڈیشنل آئی جی جو صاحب تھے، مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے، کہ آپ اس وقت جو تھے یا ابھی جو ہیں؟ اس وقت جو تھے سر، تو ان کو میں نے سوال پوچھا کہ آپ بات کر رہے ANPR کیمراز، آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن.
آپ پہلے نمبر پلیٹ تو صحیح کروائیں. گاڑیوں کی نمبر پلیٹ ہی سب فارڈ چل رہی ہے, غلط چل رہی ہے. آپ کا جو کیمپین بھی ہے, ہمارا کیمپین آج تک چل رہا ہے اور ہم لوگ اس میں بڑے ایکٹیولی انوالو بھی ہیں. اس کا سروے بھی ہم نے کیا ہے. تقریباً 3 لاکھ گاڑیاں کراچی میں غلط نمبر پلیٹ سے چل رہی ہیں اور پولیس کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. ہمیں نظر آ رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ کے پریمیسز میں گاڑیاں ہیں جو اس طرح کی نمبر پلیٹ سے کام چل رہی ہیں. وہاں ٹیکس پیڈ, ان پیڈ, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا. تو یہ سب چیزیں دیکھیں, کرائم کمٹ کرنے کے لیے یو نیڈ 3 کمپوننٹس, 3 تھنگس. ایک آپ کو وہیکل چاہیے, دوسرا آپ کو ویپن چاہیے, اور تیسرا آپ کو کمیونیکیشن کے لیے سیل فون چاہیے. لیٹس ایکسیپٹ دیٹ. سیل فون پہ کافی کنٹرول ہے, ٹھیک ہے, اٹس آل رجسٹرڈ اینڈ آل دیٹ. وہیکل کی جب بات آتی دیر از نو انفورسمنٹ ایٹ آل. آپ عام گاڑی دیکھیں, ایک اندھے آدمی کو بھی نظر آ جاتا ہے یہ غلط گاڑی, غلط نمبر پلیٹ ہے, پولیس کو نظر نہیں آ رہی. تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دا پولیس ہی. اینڈ نمبر 3 جو ویپنس کی جو میں نے بات کی, اس کے لیے ہم نے ایک پورا سافٹ ویئر بنا کے ایک والنٹری بیسس پہ آئی جی صاحب کو پریزنٹ کیا تھا کہ یہ ویپنس کو بھی آپ کو رجسٹر ہونے چاہیے, سارے ویپنس, چاہے وہ لوکلی پرچیز ہوں, نارتھ سے آتے ہیں, امپورٹڈ ہوتے ہیں. ہم نے ساری جو ٹریڈر کمیونٹی ان سے بات کی, دے ور ویلنگ ٹو ڈو اٹ. اور ساتھ میں ان کے ساتھ فورینسک کا بھی انتظام تھا جو ڈی آئی جی ٹریفک کے دفتر کے قریب ہے. تو یہ سب چیزیں, یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں, 10 سال ہو گئے ہوں گے شاید. لیکن اب بات یہ ہے کہ لیکن مجھے سوال پولیس کو یہ آئی جی صاحب کو پوچھنا ہے, وائی آر دے ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ. نہیں, ہم سب کا ٹیکس پیئر منی کے طور پہ یہ سوال ہے کہ وی آر پیئنگ ٹیکسز آن آور انکم, اور ہم ویسے بھی دے رہے ہیں. تو ہمارا سوال ہے جی, اور کراچی از دا ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ سٹی, اور زیادہ زیادہ ایکسپورٹ میں کنٹریبیوشن ہے, 50% یہ ہمارا حق ہے مطلب کہ ہم پوچھیں. کیونکہ اب یہ جو کیس ہے اس میں بھی پرٹیکولر آپ دیکھیں کہ مسجد کے کیمرے سے نظر آ رہا ہے, دکان کے کیمرے میں نظر آ رہا ہے, تو پارکنگ میں کھڑی ہوئی کسی پرائیویٹ گھر کے کیمرے میں نظر آ رہا ہے. اگر یہ جو بھی حارث صاحب کہہ رہے تھے جو کیمراز تھے انسٹال ہوتے, اور اگر یہ پوری کیمرہ انسٹالیشن ایسی ایفیکٹو ہوتی تو شاید یہ کرائم تھا, اس کو بہت جلدی, یہ نیٹ فلکس کی سیریز نہیں بنتی ہے, بہت جلدی ہم پہنچ سکتے ہیں. کب تک رونا رہوں میں. غلام نبی صاحب جب آئی جی پولیس تھے اس وقت ہماری بات بھی تھی, اور ہی ہیڈ دس بریلینٹ آئیڈیا, جو بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ کیمراز بے شک لگائیں لوگ, لیکن دے شوڈ بی کنیکٹڈ ود دی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم آف دا پولیس. اچھا, دے شوڈ بی سینرجائزڈ ود دی, کریکٹ, ایبسولوٹلی, تاکہ وہ ان کی ایکسیس مل جائے نا, پولیس کو ایکسیس مل جائے. تو یہ, اور جو یو کے میں بھی جو کیمراز میں سارے پولیس کے کیمراز نہیں ہیں, وہ سب ایک وہ کمرشل ایریاز کے جو بھی اسٹریٹ پہ لگے ہوئے, دے آر آل آتھرائزڈ کیمراز ڈیولی رجسٹرڈ ود دا پولیس, میٹروپولیٹن پولیس. سو دے ہیو این ایکسیس ٹو دیٹ, اینڈ دیٹس وائی دے ہیو ٹینز آف تھاؤزینڈ آف کیمراز. اس کے فائدہ یہ کہ پولیس کو اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں تو پرابلم پاکستان کا یہ, اس میں پیسے بنانے نا, ناٹ اونلی دا پولیس بٹ دا ہوم ڈپارٹمنٹ آلسو. دس از مائی پرابلم کہ جب ہم نے ویپنز مینجمنٹ سافٹ ویئر پولیس کو پریزنٹ کیا تو ہوم ڈپارٹمنٹ سے نہیں, ہم خود کریں گے. حالانکہ ہمارا سافٹ ویئر آج بھی اویلیبل ہے, اینڈ آئی ایم میکنگ این آفر ٹو دا پولیس, دے کین ٹیک اٹ وین ایور دے وانٹ. صحیح. حضرت صاحب, آپ کا اس پہ کیا کمنٹ ہوگا؟ یہ جو کیمراز کو اگر ہم جو ہے وہ کمرشل اور پرائیویٹ جو ریزیڈنسی پہ ہیں کیمراز, وہ اگر پولیس جو ہے اس پر اپنے ماتحت کر لے, یا دے شوڈ بی رجسٹرڈ ایٹ یونیفائڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آئیڈیا کو حارث صاحب؟ دیکھیں, جب سیف سٹی کا ہم نے پلان اپروو کیا تھا اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جتنے نئے کیمرے لگیں گے, ریمیننگ آل کیمراز ود ان دا گیون ویسینٹی all will be dovetails with the police authority, اور وہ ان کے کنٹرول میں ہوں گے, تبھی تو یہ پرپسفل ہوگا. اگر آپ 2000 کے بھی کیمرے لگا رہے ہیں, 2000 کیمرہ تو کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے, نہیں ایریا کور کر سکتے, لیکن جو باقی کمرشل کیمراز ہیں, پرائیویٹ کیمراز ہیں, they all have to be dovetailed with this safe city, only then it will be purposeful. اور اس کے لیے یہ پاسبل. پھر سیکنڈ یہ کہ دیکھیں, ابھی آپ کو اگر ہم نے 3 فیز رکھے تھے, 3 سال میں کمپلیٹ ہونے, 2 سال تو ہو گئے, ابھی ایک فیز بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. وائی کانٹ بی وین دا منی از ایلوکیٹڈ, دا منی از ان دا کٹی, وائی آر وی ڈیلنگ اٹ؟ وائی کانٹ بی کہ 3 سال میں جو ہم نے تینوں فیز کمپلیٹ کر کے اس کی نئی بلڈنگ بنی تھی, پورا سینٹرلی کنٹرولڈ ہونا تھا, اس کی جو لوازمات تھے, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. اور لیٹسٹ ہم نے کیمرے جو ہائی ریزولوشن کیمرے دیکھے نا, ابھی یہ بھی علی رضا کی جو ڈیتھ جب آپ کیمرے دیکھ رہے ہیں, دے ناٹ بلرڈ ہیں,
You need to have a crystal clear cameras to find out the actual criminal. जब आप इसी में आपको वो कैमरा हेल्प नहीं कर रहा तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग दैट कैमरा? तो आपको ये सारी चीजें सोचनी चाहिए और उसके अंदर इंश्योर करें जो इसके साथ सेफ सिटी की टीम है, जो डीजी सेफ सिटी हैं और जो हैं लोग, आई एम श्योर कि दे शुड बी वर्किंग ऑन इट एंड दे विल बी इंटरेस्टेड इन इट। लेकिन इसको होल हार्टेड ईमानदारी से अगर लगाएंगे तो कराची, आप लाहौर देख लें, सेफ सिटी बन गया, इस्लामाबाद बन गया, कई जगह बन गई। वाई कांट वी हैव कराची विच इज आप ये देख लेंगे पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ऑल क्रिमिनल्स आए हुए हैं या नार्कोटिक एक्सपर्ट आए हुए हैं, स्मगलर्स आए हुए हैं। कौन सी चीजें जो हम नहीं कर सकते अगर सेफ सिटी को अच्छे तरीके से कर लें? इट इज अ वेरी गुड आइडिया, इट इज डूएबल। लेकिन द ओनली थिंग इज इसके लिए हमें सबको मिल के, खास तौर पर चीफ मिनिस्टर को और पुलिस आईजी को, दे हैव टू सिट टुगेदर, वर्क आउट एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ CPLC, जुबैर रियाज। आई थिंक अगर ये टीम बन के करती है तो इट विल गिव अ वेरी गुड रिजल्ट। रियाज साहब, इसमें मेरे ख्याल से अगर फंडिंग का भी मसला है तो ये एक ऐसा मामला है इलाकों में कम्युनिटी फाइनेंसिंग, क्राउड फाइनेंसिंग, ये दिस शुड नॉट बी एन इशू। जितना हम टैक्स देते हैं कराची में पहले तो हमारे टैक्स पे मनी से हो सकता है, अगर नहीं तो फिर भी अगर आप ये कहें इस पर जो लोग आज एहतजाज करने जा रहे हैं, नर्सरी पे, शारा फैसल पे यूथ बैठ रहा है जाके एहतजाज कर रहा है, अगर वहां कहा जाए जी कि वो सब भी इसलिए जाके एहतजाज कर रहे हैं कि उनको ये खौफ है कि ये कल को उनके साथ हो सकता है, तो वो हर कोई चाहेगा, वो भले अगर 100, 200, 300 जो जिसकी इस्तात होगी कि वो फंड करके कैमरे इंस्टॉल करवा सकता है या फाइनेंसिंग कर सकता है। अव्वल तो हम टैक्स देते हैं और हमें जरूरत नहीं फाइनेंसिंग की और इतना फंड है उनके पास जो NFC से ही मिलता है सिंध गवर्नमेंट को, लेकिन डिस्पाइट उसके बावजूद भी लोग एफर्ट के तौर पे भी, अपने तौर पे भी देने को तैयार हो जाएंगे। सर, ये सिटी पुलिसिंग जो है ये आपके DHA में इतना अच्छा सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है और काटी के एरिया में आप देखें कैसे पूरे DHO को कवर किया हुआ है, तो मजाले को फेंस करे पकड़ा न जाए। दैट्स ऑल। आप अपनी कम्युनिटी को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सोसाइटी हैज टू कम अप, उसमें बड़े अच्छे जो अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन इसमें कंट्रीब्यूट करें और मेक द कराची ऑनेस्टली सेफ एंड इट इज ये डूएबल है। मैं बताऊँ, ये नहीं हम कहते कि इतना पैसा कराची में, इतने बिजनेसमैन हैं, इतने डोनेशन देते हैं, वो डोनेशन आप एक साल की ले लें सेफ सिटी के अंदर तो आप देखें यहाँ क्राइम रेट 0 हो जाए। जी नाज़िम साहब, कैसे मसला पैसों का है नाज़िम साहब आपको लगता है फाइनेंसिंग? थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब की ऑब्जर्वेशन पे कि जब ये DHA की बात करते हैं तो DHA इज एन आइलैंड बाउंडेड एरिया। लेट्स टॉक अबाउट कराची, इट्स अ ह्यूज एरिया। एज अ मॉडल बात कर रहे हैं वो। हाँ नहीं, मॉडल तो ठीक है, बट दैट मॉडल कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द एलीट being very safe in that area, and then to replicate that in the larger part of Karachi, it's not the same. लेकिन जैसे फिरोजाबाद है कराची में, जहाँ PCHS जो है, वहाँ मैंने देखा है कि जो आपकी भादराबाद नेबरहुड केयर, हाँ नहीं ये बिल्कुल हैवी बाइक्स भी हैं पुलिस के पास, ये बिल्कुल सही करते हैं, बट वो असल में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में, इवन इन DHA there's a CPLC there, क्लिफ्टन में है, फिरोजाबाद में जैसे आपने सही कहा वहाँ भी है। लेकिन देखिए ये जब ऑर्गेनाइजेशन जब जो आप बात करते हैं, दे कैन ओनली सपोर्ट द पुलिस, दे कैन नॉट टेक ओवर द पुलिसिंग। तो ये जो हम बार बार ये कहते हैं कि, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू एडमिट माई सेल्फ बीइंग एसोसिएटेड विद द पुलिस फॉर सो लॉन्ग, हमने पुलिस की जो रिफॉर्म्स की बात थी उस वक्त, उस ज़माने में कि पुलिस को फ्रेंडली होना चाहिए, पुलिस का इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होना चाहिए, इस पे मेरे ख्याल से ओवरऑल सोसाइटी को डिमांड करनी चाहिए फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट कि इनको आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें। बेशक उनको आप मॉनिटर करें, कंट्रोल करें, जो भी करें, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ लाइन डिपार्टमेंट ऑफ द होम डिपार्टमेंट। सही, ठीक है, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। ये जो पूरा केस है मीर रज़ा का, इसमें जिस तरह से तफ्तीश जिस मराहिल में है, जिस तरह मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे शवाहिद, सबूत या इन्वेस्टिगेशंस में नए पहलू सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे क्योंकि हमने देखा कि वो चीज़ें फिर लीक होती हैं या सामने आती हैं और उसके बाद उस पर तज्ज़ियत, उस पर वीलॉग्स और सब कुछ बनते हैं। क्योंकि हमने कोशिश ये की है पूरी अपनी रिपोर्टिंग में कि इसको जितना फैक्चुअल रखें और इसमें जितना कंक्लूजन्स की तरफ हम ना आए,
کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک فوٹیج آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ سوسائڈ ہے، یا ایک فوٹیج آ گئی تو اس کا مطلب یہ قتل ہو. اور یہ ان والدین کے لیے کتنا اذیت ناک ہے یا اس کے اہل خانہ کے لیے، جن کو پھر بالآخر اس کی بہن کو انسٹاگرام کے اوپر وہ فوٹیج شیئر کرنی پڑی اپنے مرحوم بھائی کی، جس میں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اس پہاڑی کے اوپر، وہ اس کو شیئر کرنی پڑی انسٹاگرام کے اوپر، کیونکہ یہ پروف کرنے کے لیے کہ اس پہ تشدد، یعنی ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ تشدد ہوا ہے، اور جو میڈیا پہ خبر آ رہی تھی رپورٹ پوسٹ مارٹم کے، اس میں یہ تھا کہ تشدد نہیں ہوا ہے. تو ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تشدد ہوا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو اجاگر کرنے کے لیے دے ہیڈ ٹو شیئر دا ویڈیو آف ہز سن، آف ہز بردر آن انسٹاگرام، کہ وہ اس کو دکھا سکیں کہ دیکھو اس کا چہرہ کالا ہے، اس کے ہاتھوں پہ نشان ہے جلنے کے. تو یہ کتنا کرب کے مطلب معاملات ہوتے ہوں گے ایک اہل خانہ جو آلریڈی ٹریجڈی سے گزر رہا ہے اس وقت. کیا کہوں، I don't have words to. Exactly. لیکن یہ کہ اس میں ہمیں اسپیکولیٹ نہیں کرنا ہے، اس کو کس طرح سے جو ہینڈلنگ ہوئی ہے اس کیس کی پولیس کی طرف سے بھی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئی تھنک یہ انویسٹیگیشن جو ہو رہا ہے نا، اس کو میرے خیال سے بہت ہی سنجیدگی سے اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، اور خاموشی سے. لیکن خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ پبلک کو پتہ ہی نہ ہو. آپ ہر تیسرے دن یا ہفتے میں ایک مرتبہ، جو بریگیڈیئر صاحب نے ریکویسٹ بھی کیا کہ پولیس کا کوئی اسپوکس پرسن ہو، یا جو ایس ایس پی یا ڈی آئی جی یا جو بھی اس کیس کو ہیڈ کر رہا ہے، وہ ایک پریس کانفرنس کر کے پبلک کو بتا دے کہ یہ انویسٹیگیشن یہاں تک پہنچا ہے. لیکن اس کے دوران کوئی وہ جو پرابلم آ رہی نا کہ وہ جو ریلائبل سورسز اور اس طرح کی لیکس، وہ معاملے کو کنفیوز کر دیتی پھر. لیکن وہ ہم ایک سوسائٹی کا حصہ ہے، وہ وی کی ناٹ اگنور دیٹ. تو میرے خیال سے پولیس شوڈ بی دس تھنگ بی سیریس اباؤٹ اٹ اینڈ میک اٹ آفیشیل، کہ ہر تیسرے دن ایک پریس کانفرنس کر لے اپنے سی پی او میں، یا جو علاقہ ہے، جو کنسرن علاقہ ہے وہاں کا جو ڈی آئی جی اس کے دفتر میں پریس کانفرنس کر کے رپورٹرز کو بلا کے اپڈیٹ کرتے جائیں. اور یہ اس سے میرے خیال سے جو آپ نے صحیح کہا کہ جو فیملی جو ٹارچر سے گزر رہی ہے، اٹس ویری سیڈ. ایک تو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہاں، پھر ایک تو وہ ساتھ ہے، مطلب پورا ایک وانٹ جسٹس نا بیسکلی. وہ تو ان کا مقصد تو یہ ہے نا. لیکن اس وقت ان کو میڈیا کو بھی جواب دینا پڑ رہا ہے، ان کو پولیس کو بھی کوئی فیکٹ کو نیگیٹ کرنا ہے تو اس کو بھی ان کو کرنا، مطلب بہت سارا ان کے اوپر برڈن ایک دم سے کریکٹ آ چکا ہے. میں ناصر بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے جوائن کیا اور تفصیلاً ہم نے سے بات کی، ریفارم سے بات کی. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اور بھی ہم پروگرام سے آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے، ہمیشہ آپ سے حاصل ہوتا ہے بہت کچھ جب آتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فیڈ بیک دیجیے گا ضرور ناظرین، دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.